بسم اللہ الرحمن الرحیم، آداب، السلام علیکم۔ چراغ ہمیش آن لائن نشست، آج ہم نے ایک شام تخلیق کار کے ساتھ اور جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ جدید اردو نظم کا بہت اہم اور بہت نمایاں نام ہے اور بہت اچھی نظمیں کہہ رہے ہیں۔ ان کی نظموں کو میں ہمیں فلسفہ، زندگی کے پیچیدگیاں، موجودہ زمانے کی تمام حالات اور اور وہ تمام وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اب نظم کے ارتقائی دور میں ناگزیر ہو چکی ہیں۔ ان کا ایک نظم کا مجموعہ میرے معلومات کے مطابق الغم آ چکا ہے، اور میرے خیال میں اور تو ابھی ہم منتظر ہیں کہ ان کو اور نظموں کے مجموعے اور شاعری کے مجموعے تو ہم ضرور مستفید ہوں۔ تو آج ہم نے سرما سروش کو زحمت دی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ان کی نظمیں سنیں اور اس میں بات کریں، اور ان کی نظموں کا اصل میں یہ مسئلہ ہم نے نشست اسی طور پہ رکھے کہ ہم بھرپور طور پر ایک تخلیق کار کے ساتھ اس کو بھرپور طور پر سنیں، اس کی تخلیقات پہ بات کریں۔ اسی لیے ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو سرما سرور صاحب، ایک تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، خوش آمدید، چراغ ہمیش آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور بہت شکریہ۔ آج ہم ان کی آج ہم ان کی 3 نظمیں ہم نے منتخب کی ہیں۔ نظم کا جو پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سلمان اپنی ایک نظم سنائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ شرکا اس پر بات کریں گے، اور پھر دوسری نظم سنائیں گے، پھر شرکا بات کریں گے، پھر تیسری نظم سنائیں گے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ بات بھی کر سکتے ہیں اور سلمان سرور سے کچھ نظم کے بابت پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے سے ایک شاعر اور تخلیق کار کس طرح سے لکھ رہا ہے اس حوالے سے اس سے بات کرنا، اس سے ایک ملاقات کرنا، یہ ہے۔ آج کی نشست کی صدارت کر رہی ہے نظم کا بہت معروف اور اہم نام نجمہ منصور، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نجمہ منصور نظم کا بہت اہم نام ہے اور ہمارے چراغ ہمیش کی سرپرستوں میں بھی ہیں۔ میں شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمارے نشست کی صدارت قبول کی۔ ان کی کتابیں نظم کے حوالے سے تو ان کے مجموعے بہت ہم تو رشک کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی کتاب اتنی مصروفیات میں وہ ان کی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں نظم صاحب آپ کی کہ آپ نے آج کے پروگرام کی صدارت کو قبول کی، اور جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہیں کسی وادی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت پرسکون ہے، تو اتنے اچھے پروگرام کی نشست کی تو مزہ دوبارہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، میں سرما سروش سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی پہلی نظم سنائیں، اور اچھا ان کی نظمیں زیادہ میری گروپ پہ بھی دے دی گئی ہے۔ اپنی پہلی نظم سنائیں، اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جی جی سرما۔ اچھا، پہلی نظم غلام اکبر پہنچ گئے ہیں، عنوان ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ غلام اکبر بہشت میں کیا پہنچ گئے ہیں، غلام اکبر بہشت میں کیا پہنچ گئے ہیں، وہ زندگی میں تو اس محلے کے اس طرف بھی نہیں گئے تھے، وہ اپنے دفتر کے اور مسجد کے راستے ہی سے آشنا تھے، نظر تھی آخر تلک سلامت، مگر وہ حسن جہاں سے آنکھیں چرا کے گزرے، جہاں سے گزرے وہ اپنا دامن بچا کے گزرے۔ یہ خواہشوں کا عظیم دریا کہ جس کے سیل بلا سے ہم تم مثال ماہی الجھ رہے ہیں، یہ خواہشوں کا عظیم دریا کہ جس کے سیل بلا سے ہم تم مثال ماہی الجھ رہے ہیں، جو واہ۔ مستعد ہے کہ مثل شہتیر اپنی رو میں بہا کے لے جائے آدمی کو۔ غلام اکبر کنارے اس کے ٹھہر گئے تھے، وہ شوق تسخیر سے ورا کیا، وہ جستجو ہی سے ماورا تھے، کبھی کسی نے شریک محفل انہیں نہ دیکھا، جو آئے قحط الرجال کے دن تو خاموشی کی ردا میں کاٹے، برون دیوار ہائے خانہ
نہ آئی بوئے غلام اکبر، نہ گفتگوئے غلام اکبر، جو قرض ہوتا ہے آدمیت کا آدمی پر، ادا کیے بن چلے گئے ہیں۔ وہ ذوق خلد بریں سے آری غلام اکبر، کنارے کوثر کے کیا کریں گے، حسین حوروں سے کیا کہیں گے، واہ وہ تیزی رنگ و بو کو شاید نہ سہ سکیں گے۔ غلام اکبر ٹرام کی مثل ایک پٹری پہ گھومتے تھے، وہ اب اتر کر کدھر چلے ہیں، خدا کرے کہ پہنچ گئے ہوں۔ واہ 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 جی واہ، بہت بہت خوب، شکریہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ، واہ بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے۔ بہت شکریہ۔ غلام اکبر پہنچ گئے ہیں، اس کی پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ نظم غلام اکبر پہنچ گئے ہیں، اس نظم پہ گفتگو بھی کرتے ہیں جی۔ ہمارے دوست موجود ہیں، سمین بلوچ موجود ہیں، راشد جاوید موجود ہیں، نظم پہ بات کیجیے جی۔ جی سمین، آپ بات کریں گی یا میں بات کروں؟ جی جی، غلام صاحب صدر کی اجازت سے سرمد سروش صاحب کی نظم ہم نے سنی، غلام اکبر پہنچ گئے ہیں۔ اور جہاں تک کچھ دیگر نظمیں بھی سرمد صاحب کی میں نے سنی ہیں، وہ جو کردار کو لے کے یا ایک خاص نام کو لے کے نظمیں لکھتے ہیں، کیا ہی کمال لکھتے ہیں۔ غلام اکبر پہنچ گئے ہیں ایک متوسط طبقے کے، ایک بالکل ہی عام گھریلو اور دنیا سے کٹے ہوئے انسان کا کردار ہے، جو دنیا کی روایتی دور سے کٹا ہوا ہے، بالکل الگ ہے۔ تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسا سیدھا سادہ سا ایک محدود دائرے میں رہنے والا شخص جو ہے، جو دنیا اکیلے کاٹ گیا، کیا وہ آخرت کی رنگینیوں کو نبھا سکے گا؟ اس کی ساری سادگی کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے سرمد سروش صاحب نے، کہ ان کی جو غلام اکبر ہے، اس کی دنیا صرف گھر، دفتر، مسجد کے راستے تک محدود ہے، کبھی محلے سے باہر نہیں نکلا، اس نے کائنات کے حسن اور رنگینیوں کو نہیں دیکھا۔ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ دنیا سے محروم رہا، تو کیا جب وہ جنت میں جائیں گے تو کیا وہ جنت کے ساتھ نباہ کر پائیں گے؟ یعنی جو شخص دنیا کی معمولی رنگینیوں سے بھی گھبرا رہا ہے، وہ جنت کی جو تیز و تند اور چکا چوند فضائیں ہیں، ان کو وہ کیسے جھیل پائے گا؟ یعنی اس نظم میں ایک عام پسے ہوئے اور روایتی انسان کے داخلی خول اور اس کی محدود دنیا کو بڑی خوبصورتی سے آشکار کیا گیا ہے۔ اور یہ نظم صرف غلام اکبر کی موت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے متوسط طبقے کے ہر اس فرد کی کہانی ہے جو خاموشی سے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جس کی رنگینیاں اس کی وسعت ظرف سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سمین بلوچ، ہم نے سمین سے ہی نظم پہ بات کرنے کا آغاز کرایا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو کرداری نظمیں ہوتی ہیں، بہت سے دوست جیسے آج کے ہمارے نفس کی جو صدر ہیں، انہوں نے بھی کرداری نظمیں لکھی ہیں، لیکن بہت سی کرداری نظمیں تو ایسی لکھی جاتی ہیں جو کوئی معروف کسی نہ کسی حوالے سے لوگ ہوں، وہ ان کے حوالے سے نظم کی جاتی ہے یا ان کے حوالے سے کچھ کرنا۔ یہاں ایک ایسے لے پرسن کے لیے نظم لکھی گئی ہے، اور اس لے پرسن کو اتنا خاص اس نظم میں بنا دیا گیا کہ وہ صبح سے لے کے رات تک کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دنیا میں اس کو محسوس نہیں کیا رہا۔ وہ کئی لوگوں جو جیسے صبح سے شام سے زندگی گزار رہے ہیں، ویسے ہی وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ایگزسٹنس
کو کتنی معنی رکھتی ہے کسی کے لیے بھی. وہ دنیا میں آیا, دنیا سے چلا گیا, کس حد تک اس کو وہ کیا کہ بھائی عام سا آدمی اس کو کتنی ویلیو مل رہی ہے, یا اس کی فیملی میں اس کو کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں اس نظم میں خاص اچھی بات اور اہم بات اس نظم میں یہ ہے کہ وہ جو ایک بہت عام سا آدمی ہے اس کو خاص بنایا ہے, اس کو کردار بنا کے اس کو خاص بنایا ہے اس نظم میں. اور اس کے معمولی معمولات جو شاید گنے بھی نہیں جاتے, اس کو کس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا ہے. جی راشد جاوید صاحب. جی بہت شکریہ جناب صدر. جب ہم سرمد سروش کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی اور بھی نظمیں ملتی ہیں. شاید انہیں شخصی نظمیں کہا جا سکتا ہے, یا جس طرح سے ابھی انجلا جی نے کہا کہ کردار جو ہیں معروف کردار ان پہ نظمیں لکھی جاتی ہیں. سرمد سروش کی ان کرداری نظموں میں اور بھی نظمیں میں نے دیکھی ہیں جن کے عنوان شفیع خان, تلیقہ جسی, بدر جان اور جہانگیر بانو ہیں. اور یہ جو ہے غلام اکبر پہنچ گئے, آگے سوالیہ نشان بھی ہے. یہ ان باقی جن کا میں نے نام لیا ہے ان سب سے زیادہ خوبصورت نظم ہے. ہمارے آس پاس ایسے غلام اکبر موجود ہیں جو عمر بھر دنیا کی رنگینی, محبت اور انسانی تعلقات سے یکسر اجتناب کرتے دنیا چھوڑ جاتے ہیں. یہاں سرمد نے بڑے خوبصورت طنزیہ لیکن مبنی بر حقیقت بات کی ہے کہ غلام اکبر کیا وہاں کے حسین منظر برداشت کر پائیں گے. ٹرام کی پٹری, قحط الرجال, آدمیت کا قرض بہت عمدہ ستارے ہیں. دفتر سے مسجد تک محدود رہنے کا اجر تو مذہبی اساطیر کے مطابق شاید ملے ہی گا, لیکن انسانیت کے تقاضے پورے نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. سوال سے شروع ہو کر سوال پر ختم ہوتی ہوئی یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ راشد جاوید صاحب. راشد جاوید نے ہمیں بتایا کہ ہم سرمد کا یہ ایک لکھنے کا ہوا ہے کہ وہ ایسے بہت شخص کی نظمیں اس طرح کے نام, اس طرح کے کرداروں کو جو ان کی مشاہدے میں آ رہے ہیں یا جن کے تجربے میں آیا اس کو اپنی تخلیق کی صورت میں دیتے ہیں. اور یہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرمد سروش کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اس طرح کے کرداروں کو جنہیں واقعی دنیا میں شاید کوئی اس کو ان کو خاص بنا دیتے ہیں. اب ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں, لیکن میں سرور غزالی کی طرف آنے سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ ایس این کی آئی ڈی سے کون ہے. ایس این مجھے اگر نام بتا دے ایس این سے کون ہے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. مائک اوپن کر کے اگر اپنا نام بتا دیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. ایس این جی ایس این سے کون ہے, جلدی سے اپنا نام بتا دیں ورنہ وہ حال نہ ہو جو میں ساری عمر زوین ساری کو میں ظالمن ساری ہی سمجھتا رہا ہوں. تو آپ اپنا نام بتا دیں. بہت خوب, بہت خوب. اچھا چلیں, پہلے تو ہم سرور غزالی سے بات کروا لیں تو اس کے اتنی دیر میں ایسے اپنا مائک اوپن کریں, ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو راشد صاحب کہہ رہے ہیں. جی سرور صاحب اگر بات ایسا کیجیے گا. نے کوئی ہمیں انفارمیشن نہ دی تو ان کو 5 منٹ بعد میٹنگ سے ریموو کر دیا جائے گا. او جی سرور, جی جی سرور صاحب. بہت شکریہ. جناب صدر کی اجازت سے میں نے یہ نظم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہاں پر پیش تھی تو پڑھی میں نے, اور میں
تینوں نظمیں میں نے دیکھی، بڑا میں اس سے متاثر ہوا. بدقسمتی سے چونکہ میں ویسے بھی پاکستان میں نہیں رہتا ہوں، تو شاید اس وجہ سے بھی میری ان سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات چیت یا ان کی کسی خیال کو میں پہلے دیکھ نہیں سکا، پڑھ نہیں سکا. ہمارے جو آج یہاں پر سرمد سروش صاحب تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے نہ صرف خوبصورت نظمیں لکھی بلکہ اس کو بڑی خوبصورتی سے پیش بھی کیا. نظم کی سب سے خوبصورت بات اس میں یہی ہے کہ اس میں ایک تسلسل ہے، ایک کہانی ہے، ایک بات کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو مکمل طریقے سے اس کو پیش کیا ہے. اس کے جو ایک کردار کو انہوں نے لے کر کہانی کی صورت میں اس نظم کی تدوین کی ہے، اس میں ایک میں یہ سمجھا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ سرمد سروش صاحب کے ذہن میں ان کے جو سوچ کا کینوس ہے وہ کافی وسیع ہوگا. انہوں نے اس پر اور بھی بہت کچھ سوچ کے لکھی ہوگی یہ نظم. میں جو اس میں ایک حصہ، اس کا ایک پارٹ سمجھ لیں جو سمجھ پایا ہوں، وہ شاید یہی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، خاص کر ہمارے جو ایشیا کے معاشرے میں، پاکستان خاص طور پر، تو وہاں پر انسان کے لیے اس وقت جو سوال گھوم پھر کے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں، کم از کم میرے مشاہدہ یہی ہے یا میں ایسے ہی سمجھ پایا ہوں، کہ وہ دین سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور وہ دین کی وجہ سے وہ آگے کی زندگی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، کتنی تیاری ہے اس کی، اور وہ کتنا کامیاب ہے. یہ ایک پیمانہ بن گیا ہے بدقسمتی سے انسان کی کامیابی کی. تو اسی چیز کو انہوں نے میرے خیال سے یہاں پر موضوع بنایا ہے، اور یہ بڑے مطلب آج کے اس پرآشوب دور میں بڑی جرت کی بات ہے. یہ بڑی ہی جرت رندانہ میں کہوں گا اس کو، کہ انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے اور یہ بات پیش کی ہے کہ کیا وہ واقعی بہشت میں پہنچ گئے، اور انہوں نے اس کو اس بات سے منسلک کیا، اس بات سے انہوں نے اس بات کی توجہ پیش کی کہ کیا بہشت میں جانے یا بعد کی زندگی میں کامیاب ہونے کی واحد صورت یہی ہے کہ انسان موجودہ زندگی میں جو کس کو یہاں میسر ہے، جو ساری نعمتیں خدا نے اس کو دی ہیں، وہ ان سب سے دور رہ کر بظاہر ایک طرح سے ناکام رہ کر وہاں کامیاب ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے یہی تصور ہمیں دیا جا رہا ہے. اس میں بات کرنے میں انسان کو بہت محتاط رہنا بھی پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی پورا اثر، بہت ہی اس میں جو سوچ کی ڈیپتھ ہے اور سوالیہ نشان ہیں جو اس میں وہ باتوں پر میں یہ کہوں گا کہ انگلی اٹھائی گئی ہے. سوال کرنا اور اس پر اس طرح سوال کرنا کہ ایک سسٹم کو اس پر سوال اٹھانا، اس کو تو میں بھی محتاط ہو کر بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بہاف میں کوئی ایسی بات کروں جس وجہ سے ان کو بھی پریشانی ہو. تو میں یہی سمجھا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھی نظم ہے. اس میں زیادہ بولنے کے بجائے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں اس بات پر ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کبھی میری ان سے نجی ملاقات ہو، میں یہ چاہتا ہوں تو میں اس پر کھل کے بات کروں گا، اور تو دو آنکھوں کے بیچ میں، کیونکہ ایسی باتیں میرے خیال سے مجھے کم از کم محتاط ہو کے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بیانات بھی قابل گرفت ہیں. تو بہت خوبصورت، بہت اچھی نظم، بہت گہری باتیں اس کے اندر. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سرور غزالی صاحب. بڑی عمدہ گفتگو کی، اس لحاظ سے بڑی اچھی گفتگو ہے کہ ایسی نظم
किस मोहतात तौर पे नहीं बल्कि किस जहानत से ये नज्म कहीं लिखी गई है। और कुछ नुकात ऐसे उठाए सरवर फजाली ने जो वाकई इस माशरे में रहते हुए ऐसी नज्म कहना और ऐसी तहरीकात कहना, यकीनन तहरीकात तो हमारे जैसे माशरे में रहने के लिए सही होना ही बहुत जरूरी है। मैं सरमा सरोज से एक एक जरूर बात जानना चाहूंगी कि ये हमारे समीन ने भी ये बात कही कि ये आप आम आदमी को या बिल्कुल ले पर्सन को किरदार बनाना, उसको वो करना, ये आपने ये आपके ये, और जैसे राशि साहब ने भी कहा कि आपके यहाँ ऐसा है, ये क्यों आपके आप इस तरफ से क्यों जाते हैं, या किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं लेते जो को बहुत कुछ वैसा हो, आम सा ले पर्सन जो शायद लोगों की नजर में भी ना हो, वो उसको वही आपके किरदार क्यों बनते हैं। अ, ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी मेरे पास मौजूद है। देखें, जब आप किसी नॉन पर्सनैलिटी को, किसी तारीखी शख्सियत को अपने उसके अंदर लेकर आते हैं, तो उसका एक ऑलरेडी जो उसकी पर्सनैलिटी है या उसकी जो पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं वो वेल नोन होते हैं, और वो कई लोगों का हीरो होता है। कई लोग जो है उसके मुख्तलिफ जो औसाफ हैं उसकी शख्सियत के, उससे पहले से वाकिफ होते हैं। लिहाजा आपके शायर के पास मार्जिन बहुत कम होता है कि वो ऐसे किसी किरदार को अलामती सतह पे इस्तेमाल कर सके। मैं इससे कतई इनकार नहीं करता कि इनका उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर तो आपका भी जो अलामत जिस हवाले से शख्सियत को आप लेकर आ रहे हैं, अगर आपके जहन में जो ख्याल है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो फिर तो ठीक है, वो आप ले आते हैं। लेकिन जो ऐसे किरदार हैं जो वेल नोन नहीं है, ऐसे किरदार कि जिनके किरदारी खसूसियात जो हैं वो अहम ना हो, लेकिन वो जो इंसानी रवैये हैं उनकी अलामत बन जाएं, वो मेरे लिए ज़्यादा जो है अहमियत का बायस है तख्लीकी एतबार से। अब गुलाम अकबर कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, नज्म पढ़ने वाला इस तरह के किरदारों की जो बायोग्राफी है या ये जो मामलात हैं इनमें नहीं पड़ता। इन्हें अलामती सतह पर जो एक इंसानी रवैया है किसी भी माशरे में किसी किरदार का, वो उस तरफ जाता है। तो मेरे लिए बहुत आसानी होती है कि बजाय शख्सी किस्म की नज़में कहने की बजाय मैं इस तरह के किरदार के ज़रिए किरदार को अलामत बना के जो है अपना मतम नज़र तख्लीकी सतह पे पेश कर सकूं। तो बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी है। इंस्पायरेशन लिविंग कैरेक्टर से भी कई दफ़ा मिलती है और कई दफ़ा जो है वो इस तरह से नहीं भी होता। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है, वो मैंने जिसका जिक्र कर दिया है, कि बुनियादी तौर पे गुलाम अकबर कोई एक शख्स नहीं रह जाता, बल्कि हमारे मुआशरे के एक बहुत बड़े तबके की का जो रवैया है उसकी अलामत बन जाता है। तो बुनियादी वजह तख्लीकी सतह पे मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि ऐसे किरदार लाए जाएं जो वेल नोन ना हो, जो ऑलरेडी अपना एक इम्पैक्ट जो है वो हमारे जहनों पे ना रखते हो। ठीक ठीक, सही, बहुत तो अब देखें, गुलाम शुक्रिया। अकबर जैसे उन्होंने जिक्र किया, शफी खान, बदर जान, तलीका जैसी, जहांगीर बानो, और शायद एक दो किरदार और भी हैं, बल्कि इसमें एक अगली नज्म भी आएगी। तो ये बुनियादी तौर पे एक होती है शख्सी नज़म, जिसमें आप किसी शख्स से मुतल्लिक या उसकी उस तक महदूद रहते हैं। एक होता है किसी किरदार को अलामत बनाना। तो मेरा रवैया ज़्यादा इस जानिब है, शख्सी की बजाय किरदार को बिल्ड करने की जानिब। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कौन बात कर, किसने हाथ रेस किया था, किसी ने हाथ रेस किया था, कोई बात करना चाह रहा था। मैंने किया था। डॉक्टर डॉक्टर महर जैदी, इंदिरा, डॉक्टर महर जैदी, जी मैं डॉक्टर महर बस जैदी मैं बात कीजिए। थोड़ी सी बात करूंगी। बहुत उम्दा नज्म है, और देखिए उसमें इन्होंने मीडियोक्रिटी और जो मीडियोकर जिंदगी है और जो हमारी अब असली जिंदगी है हम सब की है, उसको क्वेश्चन किया है। और फिर उन्होंने लिंक किया है कि एक तो वर्क यानी दफ्तर जाते हैं और दूसरे मस्जिद जाते हैं। तो अब देखिए मस्जिद जो है वो हायर आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल
گولز کو اچیو کرنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، اور ورک پلیس جو ہے وہ بالکل میڈیوکر سی جگہ ہے. تو آخر میں ان کا کہ یہ کیا پہنچ گئے، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کی میڈیوکر زندگی جس میں مسجد کو آپ ایک ریچولسٹک عمل کے لیے استعمال کریں، اس میں بھی میڈیوکریسی کا پہلو نظر آتا ہے. جو ماڈرن ان کا تو پھر مسلم مین ہوا نا، تو اس پہ انہوں نے کوشچن کیا ہے، اور بہت ہی عمدہ اور میں آپ کو کہوں گی کہ بہت گہری فکری سوچ ہے. کہ جیسے گریٹ گیٹسبی اور یہ جو تھے اسکاٹ فٹس جیرالڈ کی جو تخلیق تھیں، اس میں اسی طرح کے کوشچنس تھے ایگزسٹنشل، کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور وہ کردار کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ کیا ایک آپ میڈیوکر زندگی گزار کر دفتری زندگی، اس میں دفتر جاتے ہیں وہ تو ہے ہی آپ کا، اور کوئی آپ کی لائف میں کوئی رنگینی، کوئی ایکسائٹمنٹ، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اور پھر آپ اسی طرح ریچولسٹک جو ہے اپنے اس کو وہ پرفارم کر کے آپ کیا آپ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو انہوں نے یہاں جیسے سرور غزالی صاحب نے بہت احتیاطاً سوال کیا کہ کیا یہ سب صحیح ہے، یا یعنی اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور کیا مقصد ہے، کس طرح سے آپ میڈیوکریٹی سے نکل سکتے ہیں اور پھر آپ کچھ ہائر گولز اچیو کر سکتے ہیں. تو بہت عمدہ نظم ہے، اور دیکھیے اس میں ان کی فلاسفیکل کویسچن ہے یہ. اس نظم میں اکبر کے کیریکٹر سے آپ، غلام اکبر کے کیریکٹر سے آپ ایک فلاسفر کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ کیا زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، کیا جنت بھی کوئی چیز ہے، جنت میں پہنچنے کا مقصد بھی ہے. تو یہ بہت ڈیپ ان کی سوچ ہے، اور میں بہت ہی مبارکباد دیتی ہوں، اور مجھے بہت پسند آئی. شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مہر زیبی، بہت بہت شکریہ. نظم پہ آپ نے بہت تفصیلی اور بہت عمدہ گفتگو کی، اور واقعی اس نظم کی گہرائی، جیسا کہ راشد صاحب نے کہا بھی ہے کہ ان کے ہاں فلسفہ اور گہرا نظم کی جو ایک پیچیدگی ہے وہ دونوں نظر آتی ہے. یہ پڑھنے والا اس کی گہرائی میں جائے، نظم کا موضوع جو ہے وہ تو وہ ایک سرفیس سے اٹھ کر بہت خاص اس میں چلا جاتا ہے. یہ اہم صورتحال ہے سرمد سروش کے ہاں. اچھا، اس عرصے میں ہمیں کاشف سمیع عرفہ نے بھی جوائن کر چکے ہیں، فراح خان بھی جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ. اور کوئی دوست ہم سے بات کرنا چاہے، بلکہ سعدیہ یاسین بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. جی صوبیہ ٹھیک ہے، یاسین، صوبیہ یہ یاسین یہ بھی نظم نگار ہیں، آج پہلی دفعہ بہت آئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ صوبیہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہماری نشست میں آنے کا. تو سروا سروش کی یہ نظم، اس پر کوئی اور دوست بات کرنا چاہے تو ضرور کریں، نہیں تو پھر میں آتی ہوں نجمہ صاحبہ سے پوچھتی ہوں کہ وہ ابھی بات کریں گی اس نظم پہ، یا نشست تمام نظمیں سننے کے بعد. ضلع میں اینڈ پہ بات کری ساری نسلیں سننے کے بعد. آپ کی آواز تھوڑی سی کم ہے نجمہ. آ رہی ہے اب آواز؟ ہاں آ رہی ہے. آواز جی آ رہی کہیے. ہے؟ جی آ رہی ہاں ہے، آ میں رہی کہہ ہے. رہی ہوں کہ میں اینڈ پہ بات کروں گی اکٹھی اینڈ میں تینوں بات کریں نسلوں. گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اور دوست بات کرنا چاہے نظم پہ تو ضرور کرے، نہیں تو پھر میں سرما سروش سے درخواست کروں گی کہ وہ اگلی نظم سنائے. لیکن اگر کوئی اور دوست غلام اکبر پہنچ گئے ہیں پھر بات کرنا چاہتا ہے اس نظم کے حوالے سے، یا کچھ بات، یا سرمد سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور، نہیں تو پھر میں آگے بڑھتی ہوں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اگلی نظم سننے کے بعد بھی اگر کوئی اس نظم کے ساتھ ساتھ پہلی نظم بات کرنا چاہے تو سب ٹھیک ہے. میں سمجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہاں آپ ہمیں اپنے دوسری نظم ہم آپ کی سننے جا رہے ہیں. جی دوسری نظم میں پیش کرتا ہوں. رفیق جی انجم ہی بے وفا تھا. ٹھیک ہے. رفیق انجم کی خودکشی کی خبر جو آئی، رفیق انجم کی خودکشی کی خبر جو آئی تو اپنے سائے پہ گر پڑی تھی. عجب قیامت سما گھڑی تھی، وہ جانتی تھی رفیق انجم نے آپ کیوں اپنی جان لی ہے. وہ خود کو ملعون کر رہی تھی، وہ اپنے ناقد ضمیر کے روبرو کھڑی تھی. وہ بالکونی سے کود جانے کا سوچتی تھی، وہ بالکونی سے کود جانے کا سوچتی تھی کہ داغ لے کے نہ جی سکے گی. یہاں پہ کچھ بھی اٹل نہیں ہے کہ آج کی روشنائی سے ہم پرانی تختی پہ لکھ رہے ہیں، بدل کے آموختہ کو پھر یاد کر رہے ہیں، نئے تناظر میں اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں. وہ کہہ اٹھی تھی رفیق انجم کی خودکشی میں قصور اس کا کوئی نہیں ہے. وہ آخری دم تلک لڑی تھی، مگر یہ رہ اس کے حوصلے سے بہت کڑی تھی. وہ کہہ رہی تھی رفیق انجم وجودیت کا ڈسا ہوا تھا، وہ زیست سے واہ بے وجہ واہ واہ خفا واہ. تھا. بہت شکریہ. رفیق انجم وجودیت کا ڈسا ہوا تھا، وہ زید سے بے وجہ خفا تھا، وہ خودکشی پہ تلا ہوا تھا. میں اس سے پہلے بھی سوچتی تھی کہ خود گزندی کا مسئلہ ہے، یہ سکون جینوں میں چھپا ہے، وگرنہ مرنے کی بات کیا ہے. ضمیر منصف کی عدلیہ سے نکل کے اب وہ یہ کہہ رہی ہے رفیق انجم ہی بے وفا تھا، سمے کی واہ دھارا کے روبرو نہ ڈٹا رہا تھا. وہ بزدلوں کی طرح گیا ہے، مجھے اکیلا ہی کر گیا ہے. کیا کہنے. لیجیے بہت جناب، عمدہ. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت عمدہ. بہت خوب. بہت 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 خوبصورت نظم ہے. بہت خوبصورت واہ بہت نظم ہے. شکریہ، بہت عمدہ واہ. بہت شکریہ. بہت عمدہ نظم ہے. رفیق انجم ہی بے وفا تھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ نظم. آ، کس اچھا یہ ایک شخص جو نہیں ہے، اس کے جانے کا دکھ، اس کے جانے کا پچھتاوا، اس کے جانے کا ملال، وہ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، مگر جو رہ گیا وہ جو جیتے جی لمحہ لمحہ مر رہا ہے، اس کا یہ رفیق انجم اور اس کے جانے کے بعد جو اس تکلیف کو سہ رہا ہے اس کا دکھ ہے. یہ بہت خوبصورت، بہت ہی ایک ایک سطر دل سوز ہے. بہت عمدہ نظم ہے. نظم پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. اس تمام عرصے میں ہمیں مطربہ شیخ بھی جوائن کر چکی ہیں. خوش آمدید مطربہ. نظم پہ بات کرتے ہیں. جی پہلے کون بات کر رہا ہے اس نظم پہ؟ رفیق انجمی بے وفا تھا. یہ نظم گروپ پہ بھی موجود ہے، راغ ہمیشہ موجود ہے. جی پھر میں ہی آغاز کرتا ہوں اس پہ. جی 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 راشد صاحب. جی جی جناب صدر کی اجازت سے جی. دیکھیے، رفیق انجم ہی بے وفا تھا. افسانوی ادب میں تو میٹا فکشن میں لکھنے کی ترغیب جو ہے وہ ہمارے بہت سے افسانہ نگاروں کو ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ نظم بھی میٹا فکشن میں لکھی لگی ہے. یہ نظم ایک عورت کے داخلی مکالمے کی صورت میں لکھی گئی ہے جو اپنے کسی عزیز رفیق انجم کی خودکشی پہ اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. نظم جو ہے وہ جذباتی سفر کو مرحلہ وار دکھاتی ہے.
پہلے خود ملامتی، یعنی وہ خود کو ملعون کر رہی ہے، پھر دفاع، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر ایک جس کو وہ کہتے ہیں عقلی توجیہ آ جاتی ہے کہ یہ سکم جنوم میں چھپا ہے، اور اس کے ساتھ رنج و الم کے جو مختلف مراحل ہیں وہ بہت خوبصورتی سے اس نظم میں پیش کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ بھی اٹل نہیں ہے، یہ ایک ایسی لائن ہے جس سے مجھے اس نظم کو میں میٹا فکشنل جو ہے وہ، یہ ایک وقفہ ہے میٹا فکشن کا اس میں، اس سطر کا، اور راوی نظم کے بہاؤ سے باہر نکل کے بیانی کی غیر یقینی نوعیت پر تبصرہ کر رہا ہے پوری نظم میں، اور یہ تکنیک جدید نظم میں نے تو کم دیکھنے کو ملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور یہی جو تکنیک ہے اس نے نظم کو ایک وہ کیا ٹرم ہے، ایک سیلف ریفلیکسو جو جہت ہے وہ اس نظم کو عطا کی ہے اس نے۔ بہت بہت خوبصورت نظم ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ رفیق انجم وجودیت پر ڈسا ہوا تھا، وہ زیست سے بے وجہ خفا تھا، وہ خودکشی پہ تلا ہوا تھا۔ اچھا، یہاں جو خودکشی رفیق انجم نے کر لی، حالات سے مایوس ہو کے کسی جذباتی تناظر میں، یا یہ بھی کہا جاتا ہے خودکشی بعض لوگوں میں ریڈیکلی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جس میں جیسے کہ یہ سرمد نے کہا بھی ہے کہ وہ زیست سے اسے اکتایا ہوا تھا، وہ زیست سے خفا تھا۔ تو یہ جو ایک ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو رفیق انجم جو چلا گیا، رفیق انجم کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے، وہ کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا، وہ کیونکہ جو اس کے ساتھ کا جو ملال ہے، وہ اس نظم میں بار بار سوال کر رہا ہے، وہ کیوں چلا گیا، وہ اس طرح سے اس کا جانا کیا تھا۔ کوئی اور دوست اس نظم میں بات کرنا چاہے؟ جی میں تھوڑا سا، جی ڈاکٹر مہر جی صاحب صدر کی اجازت سے، دیکھیے یہ نظم ایک بہت ہی اہم اور ایسے موضوع پہ لکھی گئی ہے کہ جس کے بعد سیوسائڈ جو ہے، اس کے بعد بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں، جو ٹراما جو لوگ رہ جاتے ہیں، وہ دکھ ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب لوگ ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں نظم میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے رنج و الم اور غم کا بھی انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے کہ وہ اس کا بھی مطلب ہے کہ وہ بھی موجود ہے، اور پھر یہ جو انسان کی ریلیشن شپس ہیں، یعنی اس کی جو بے ثباتی ہے، اس پہ بھی انہوں نے سوال کیا ہے، اور یہ جو ڈپریشن میں عام طور پہ ینگ لوگ سوسائڈ بہت کامن ہے، تو اس کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو بہت ہی گہری نظم ہے، اور جیسے راشد جاوید صاحب نے تو بہت ہی عمدہ اس کی تفہیم اور اس پہ تبصرہ کیا۔ تو یہ جو سوالات ہیں نا، ہم لوگوں کو بحیثیت سوسائٹی کے ان سوالوں کو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے ایشوز کو، کیونکہ جو انسان چلا جاتا ہے نا، تو وہ تو چلا جاتا ہے اور آگے کا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ پہلے سب کچھ جھیل چکا۔ تو یہ سوالات ہیں کہ جو پہلے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے رہ جاتے ہیں کہ کیا اس کا پریونشن ممکن تھا، کیا اس کا علاج ممکن تھا، کیا ہم کچھ ایسی چیز کر سکتے تھے کہ اسے ہماری
ساتھ رہنے میں یا زندگی میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا اور وہ موت کو ترجیح نہ دیتا، کیونکہ موت کو ایک طرح کا اسکیپ سمجھنا اور اس کو ترجیح دینا تو یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ تو آس دلانا، ہوپ دلانا، تو ہم میں کیا کمی رہ گئی؟ تو جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے زخم تو بہت گہرے ہوتے ہیں، وہ بھرتے نہیں جب تک کہ وہ خود بھی موت کی آغوش میں نہ چلے جائیں۔ تو بہت خوبصورتی سے لکھی گئی نظم، بہت اہم موضوع کو اجاگر کرتی ہوئی نظم۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مہر زیدی، نظم پہ آپ نے رائے کا اظہار کیا۔ واقعی یہ نظم فکر انگیز نظم ہے، اس میں جو جیسا کہ ابھی سوال وہ کر بھی رہی تھی کہ آخر یہ جو خودکشی والا معاملہ ہے یا خود کی جان لے جانے والا ہے، یہ کیا ٹینڈنسی ہے، یہ کیوں ہے؟ کاشف سلیم عرفہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں نظم پہ۔ جی کاشف۔ جی، میں نے سرمد سروش صاحب کی بہت سی نظمیں پڑھی ہیں۔ وہ عام زیادہ تر آزاد نظمیں لکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کی نظم جو ہوتی ہے نا ایک ردم میں ہوتی ہے۔ یہ نظم جو انہوں نے لکھی ہے مفاعلات المفاعلات کی مسلسل گردان ہے اور بہت اچھی نظم ہے، میں ان کا فین ہوں، ان کی نظمیں مجھے ہمیشہ مسحور کرتی ہیں۔ لیکن اس نظم میں باقی سب کچھ ٹھیک ہے، آخر میں جا کے نا مجھے ایک جگہ پر تھوڑا سا مسئلہ لگا ہے، وہ ذرا وہ خود دیکھ لیں۔ وہ ہے سمے کی دھارا کے روبرو نہ ڈٹا رہا تھا۔ پہلے انہوں نے نا جو ہے نا انہوں نے سنگل جو ہے نا یک حرفی باندھا ہے، یہاں پہ نا جو ہے وہ دو حرفی آ گیا ہے۔ تو عام طور پہ نا جو ہے وہ عروض میں یک حرفی ہی باندھا جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ میں فین ہوں تو میں کوئی بات نہیں کروں گا، تنقید نہیں کروں گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت فین ہوں، میں ان کا نا، ان کی نظمیں مجھے ہمیشہ بہت مسحور کرتی ہیں نا۔ جب بھی میں ان کی نظم پڑھتا ہوں تو وہ 2-3 گھنٹے تک مجھ پہ چلتی ہے۔ آج بھی میں نے ان کی یہ تینوں نظمیں پڑھی ہیں۔ غلام اکبر والی جو ہے وہ بھی اسی بحر میں ہے، مفاعلات میں اوپر والی جو ہے وہ فائلن فائلن یا فولن فولن کی ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی، پہلے بات ہو چکی تھی اس پہ۔ یہ بہت اچھی نظم ہے، اور اس میں خودکشی کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کی وجہ سے باقاعدہ طور پہ خودکشی کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ کر رہی ہے۔ رفیق انجم ہی بے وفا تھا۔ تو فکری اعتبار سے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھی نظم ہے، اور میں اس پہ داد دوں گا ان کو۔ اور یہ میں نے آج پڑھی بھی ہے، اور اس کو میں نے باقاعدہ اس کا مزہ بھی لیا ہے۔ آخر میں جا کے یہ جو ایک بات مجھے لڑی ہے تھوڑی سی، وہ آخر میں جا کے جو ہے وہ فاضل جو ہے نا نظم نگار اس کو خود ہی درست کر لیں گے یا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے نا کو دو حرفی بھی باندھتے ہوں کچھ لوگ۔ کیا چیز آپ لیکن کہہ رہے تھے؟ کیا چیز اضافی لگی آپ کو؟ نہیں، سمے کی دھارا کے روبرو نہ ڈٹا رہا تھا، یہاں پہ نا سمے کی دھارا کے روبرو نہ ڈٹا رہا تھا، نا جو ہے یہاں پہ دو حرفی آ رہا ہے، مفاعلات 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 مفاعلات، وہ بزدلوں کی طرح گیا ہے، مجھے اکیلا ہی کر گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو دو حرفی بھی باندھتے ہوں، اور یہ ابھی ہوتا ہوا ایسا، لیکن میں آج کل نظم لکھ نہیں رہا، تو میں آج کل غزل اور عروض پہ وہ زیادہ کر رہا تھا، تو یہ ہم اب نہیں باندھتے اس کو۔ تو باقی ہر طرح سے درست ہے، اور میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ میں ان کا بہت فین ہوں، ان سے مجھے ملاقات کی بھی بڑی تمنا ہے۔ تو مزید باقی نظم جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ یہ جس طرح نظم لکھتے ہیں بہت کم لوگ ایسی نظم لکھ سکتے ہیں، یہ جس طرح اپنا خیال لے کے چلتے ہیں اور اس کو جس طرح اگلے قاری تک پہنچاتے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ نظم جو ہے بڑی کامیاب نظم ہے، میں ان پہ داد دوں گا ان کو، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سرمد جی سرمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟
بہت شکریہ کاشف سلیم صاحب، اور آپ نے درست نشاندہی کی. میں پہلے تو خاموش تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کی ٹریننگ ہے کہ جہاں ہم بیٹھ کے تنقید صرف سنتے ہیں، لیکن اس پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر بھی پیش کر سکتا ہوں. بالکل پیش یہ کر بات سکتے ہیں، بالکل سکتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عروض کی روایت ہے اس میں نہ جو ہے وہ یک حرفی باندھا جاتا ہے، دو حرفی نہیں باندھا جاتا. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی کتاب میں بہت اہتمام کیا ہے اس بات کا کہ اس طرح کے جو ایک روایتی چلے آ رہے اصول ہیں ان سے انحراف نہ کیا جائے، لیکن شاعر کئی دفعہ انحراف بھی کرتا ہے. خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہے نا کا، آپ دیکھیں کہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان سب میں جو ہے استعمال ہوتی ہے وہی ہے اس نا میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو کیونکہ ایک اسوات کا علم ہے عروض، سوائے اس کے کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے اس کو یک حرفی باندھا ہے. صوتی اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ اگر وہ اور یہ وغیرہ جیسے الفاظ دو حرفی باندھے جائیں تو اس کو کیوں نہ باندھا جائے، ماں سوائے اس کے کہ ہم بزرگوں کی پیروی کریں. جو لسانی اعتبار سے یا صوتی اعتبار سے حوالہ مجھے نہیں ملتا، تو اس لیے میرے لیے کئی دفعہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اسی روایت کو ہمیشہ نبھانے کے لیے اس کو یک حرفی باندھوں. عمومی طور پہ میں نے اسے یک حرفی ہی باندھا ہے، لیکن خال خال ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے اسے دو حرفی باندھنے سے بھی جو ہے گریز نہیں کیا. تو یہ بھی شاید ایک اسی کی صورت ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے. لیکن نشاندہی آپ نے عمدہ کی، روایتی اعتبار سے میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کی بات درست ہے. بہت شکریہ. واہ واہ سرمد صاحب، ہم تو ویسے ہی انحراف پسند ہیں، ہمیں آپ کی یہ انحراف پسندی پسند آئی ہے. سلامت رہے آپ حضور. اس کو آپ اس کو نا نے کر کے باندھیں نا، نا کی اس کو جب لکھتے ہیں آپ املا میں تو نے کر لیں اس کو. نے پرانے زمانے میں چلتا تھا، وہ دو حرفی آ جائے گا، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ پورا ہو جائے گا اس سے. وہ اگر آپ اس کو چلیے. املا کی غلطی ہے، ایک آپ نا کی بجائے نا اس کو نے کر کے لکھ لیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. پرانے درست زمانے میں درست. چلتا تھا. جی انجلا جی، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہوں، میں مائک میوٹ کر کے بات کی جا رہی تھی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تنقیدی نشست نہیں ہے. تنقیدی نشست جب ہمارے یہاں ہوتی ہے، جب ہماری ہم چراغ ہمیشہ تنقیدی نشست ہوتی ہے، ہم بھی یہی اہتمام رکھتے ہیں کہ جو تحقیق کار ہے وہ خاموشی سے سنے، ہر بات خاموشی سے سنے. لیکن یہ تحقیق کار کے ساتھ شام ہے، ایک طرح سے ملاقات ہے. تو وہ بات بھی، وہ جو شرکا ہیں وہ بالکل بات کر سکتے ہیں تو، اور تحقیق کار کے ساتھ، اور وہ اس کی تحقیق کے حوالے سے. جی، کوئی اور دوست اس نظم میں بات کرنا چاہے؟ اس عرصے میں ہمیں صفیہ شناز بھی جوائن کر چکی ہیں. کوئی اور دوست بات کرنا چاہے اس نظم کے حوالے سے تو وہ بات کر سکتا ہے. تو اس عرصے میں ہمیں امبرین احمد بھی جوائن کر چکی ہیں. امبرین احمد، ٹھیک ہے جی. کوئی اور دوست اس نظم بات کرنا چاہے؟ رفیق انجم بے وفا تھا. سمین بلوچ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ دوست موجود ہے، سرور غزالی صاحب موجود ہے، مطلبہ موجود ہے. نہیں، اچھی بات ہوئی، میں تو سنتا رہا ہوں، اور دوسرے لوگ کرے بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جیسے پہلے جو نظم سنائی جا چکی غلام اکبر، اور ابھی جو نظم ہے، کوئی اور دوست پہلے ہی والی نظم کی بات کرنا چاہے دوسری نظم کے دوران تو یہ ایسا بھی کر سکتا ہے. اور باقی یہ کہ ہم اس جو رفیق انجم بے وفا تھا اس پر ابھی کوئی بات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سرمد سروش سے
درخواست کروں گی کہ وہ ہمارے نشید کی تیسری اپنی تیسری نظم سنا رہے ہیں جی آزار کا جی اچھا ایک سیکنڈ. اچھی یہ نظم ہے آزار کا، الغم میں بھی شامل ہے. جی جی وسعت بے معانی تنوع گما ہے، وسعت بے معانی تنوع گما ہے کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہے اسے سارا عالم ہی آزار کا ہے. بگولوں کے مانند آوارہ پھرتا ہوا میں، بگولوں کے مانند آوارہ پھرتا ہوا میں کہیں جا کے ساگر کنارے رکا. شام کے تار پر میں نے تیرا خیالی کی چادر لگائی، دروں کا تلاتم مسطح سمندر پہ رکھا، افق دام سینے کی آتش انڈیلی. ذرا دور کھاڑی کے نکڑ پہ نادان لڑکا سویرے سے مچھلی پکڑنے کی ناکام کوشش میں تھا. عورتوں کے مزاج آشنا جانتے ہیں کہ مچھلی کو مرغوب چارے سے پکڑو، جو کیا کنڈی پہ بات، اپنی تمنا واہ واہ لگاتا ہے. واہ 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 واہ، واہ بہت خوب، بہت واہ بہت جی خوب. واہ بہت شکریہ. ہاں عورتوں کے دوبارہ مزاج پڑھیے آشنا دوبارہ جانتے ہیں کہ مچھلی کو مرغوب پڑھیے۔ چارے سے پکڑو، جو کنڈی پہ اپنی واہ تمنا لگاتا ہے ناکام ہی لوٹتا ہے. بھلا ایک نادان لڑکا تنو مند ماہی اور خار براہنہ کسی ضابطے میں واہ کبھی مجتمع ہو سکے ہیں؟ میں نادان لڑکے کو یوں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی آئینہ دیکھتا ہے. وہی گھر کے آتی ہوئی حوصلہ پست کرتی ہوئی رات ہے. نوجوان سوچتا ہے کہ بنسی لپیٹے پلٹ جائے اور پھر کبھی لوٹ کر یہاں نہ آئے، مگر واہ واہ میں واہ واہ پلٹ کے واہ کہاں. واہ واہ، بہت اچھا. واہ واہ شکریہ. واہ واہ دوبارہ پڑھیے یہ لائن دوبارہ پڑھیے. وہی گھر کے آتی ہوئی حوصلہ پست کرتی ہوئی رات ہے. نوجوان سوچتا ہے کہ بنسی لپیٹے پلٹ جائے اور پھر کبھی لوٹ کر یہاں نہ آئے، مگر واہ میں واہ پلٹ واہ واہ کر کہاں جا سکوں گا، مگر میں پلٹ کر کہاں جا سکوں گا کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہے اسے سارا عالم ہی آزار کا ہے. واہ 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 بہت واہ 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 بہت کیا بہت خوبصورت. واہ. کچھ بہت ہی ویسی سطریں تھیں جنہیں بڑے کمال سے کہہ گئے بہت سلمان. شکریہ. بہت عمدہ نظم، مزہ نہایت آیا عمدہ مزہ نظم آیا آزار واہ کا. واہ. جی کاشف شروع کرتے ہیں آپ ہی سے. جی کاشف. ہاں 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 میں تو مزہ لے رہا ہوں اس نظم کا. دیکھیے کتنی خوبصورت نظم ہے نا، کیسے انہوں نے نا باندھا ہوا ہے نا، ریدم میں چل رہے ہیں نا، کتنا خوبصورت ترنم ہے اور کیسے کیسے جذبات بہ رہے ہیں. عورتوں کے مزاج آشنا جانتے ہیں کہ مچھلی کو مرغوب چارے سے پکڑو، جو کنڈی پہ اپنی تمنا لگاتا ہے ناکام ہی لوٹتا ہے. کیا کہنے. میں تو میں اس پہ کوئی تنقید وغیرہ نہیں کروں گا، میں تو مزہ لے رہا ہوں. آپ لوگ کیجیے بات، آپ لوگ کیجیے بات. بہت 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 شکریہ، واقعی بہت عمدہ نظم ہے، بہت خوبصورت شطر ہے. جی جی راشد صاحب، راشد جاوید صاحب. جی بہت شکریہ. جناب صدر اجازت سے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے آزار گاہ. اور اس خوبصورت نظم میں سمندر، ساحل اور مچھیرا لڑکا کیا خوب علامتیں پروئی ہوئی ہیں. لڑکے کی ناکامی کو آئینے میں خود کو دیکھنا، خود شناسی اور خود ترسی دونوں ہی کو لیے ہوئے ہے. اور آزار گاہ، تنوع، گمان جیسی ڈکشن جو ہے وہ نظم کو ایک سنجیدہ فلسفیانہ لہجہ دیتی ہے. یہ نظم جو ہے یہ جو داخلیت کے مسائل ہیں وہ بھی ہیں اس نظم کے اندر، کہ اذیت جو ہے وہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتی. دیکھیں نا کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہو اسے سارا عالم ہی آزار گاہ ہے. یہ ایک دائرہ سا پیدا کرتی ہے یہ لائنیں جو ہیں.
گویا یہ ہی جو لائن ہے، یہ جو مصرے ہیں، یہ نظم کے آغاز اور اختتام دونوں پر ہی جو ہے نا وہ دہرائی گئی ہے. اور نظم جو ہے وہ یہ صاف کہہ رہی ہے کہ جو انسان کی خارجی ہو یا داخلی ہو اذیت، اس سے فرار ممکن نہیں. بہت خوبصورت، بہت کمال نظم، بہت سی داد سرمد سروش کے لیے. بہت شکریہ. شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت عمدہ نظم، بہت اس پر میں اچھا میری آواز میرے خیال میں ٹھیک ہے. تو راشد جاوید صاحب نظم پہ بات کر رہے تھے، اور ایک اچھی نظم، ایک خوبصورت نظم سرمد سروش کی، جس کو کس طرح سے داخلی کیفیات کو کس طرح سے نظم کیا گیا. میں تو یہ بول رہی ہوں کہ کچھ چیزیں جس کو ہر کوئی لکھنے والا ہارش طور پہ لکھتے، خیر وہ تو اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور کچھ بہت سنبھل کے بات کہہ جائے. اور یہ میں سرمد کے ہاں یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ان کی پہلی نظم میں بھی تھی، بہت سی باتیں جو بہت کھردرے طور پہ کہی جا سکتی ہیں، بہت سنبھل کے کہہ دیتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. یہ بہت وہ ہے، یہ کمال ہے، ان کے لکھنے کا کمال ہے. کوئی اور دوست بات کرنا چاہے اس نظم پہ؟ جی چند الفاظ میں پیش کرنا جی چاہوں سر، گا. جی سر بداری صاحب. بہت شکریہ انجلا، جناب صدر کی اجازت سے. سرمد سروش صاحب کے بارے میں یہاں بات چیت ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی اچھی نظمیں پیش کر رہے ہیں. آج کی تینوں نظمیں واقعی بہت ہی فکر انگیز ہیں، بہت ہی ڈیپتھ ہے ان کے اندر، اور بظاہر جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے اس نظم میں. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہیلو، آ رہی ہے سرور صاحب، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اوکے اوکے اوکے، تھینک یو تھینک یو. تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سمندر ایک نادان مچھلی پکڑنے والے لڑکے شام کی واپسی کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن اس کے اندر اصل موضوع انسان کا باطن ہے، تنہائی ہے، بے معنیت ہے، ناکامی ہے، اور اپنے اندر کی جو موجود اس کے اندر جو تکلیف ہے، پریشانی، اذیت ہے، اس سے فرار کی ناممکن خواہش ہے. اور یہی وہ ہے آزار گاہ جو انسان اصل میں تو اپنے اندر لیے پھر رہا ہے، اور اسے ایسے محسوس ہوتا ہے یا سامنے بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں اس نظم کو جو ہے نا ایک پورا اثر اور ایک میں کہوں گا کہ لازوال بناتی ہیں. یعنی دنیا بظاہر بے حد وسیع ہے، رنگا رنگ ہے، مگر جس شخص کے اندر اضطراب اور اذیت بسی ہو، اس کے لیے ساری وسعتیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. ہاں؟ تو وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہو، اسے سارا عالم ہی آزار گاہ لگتا ہے نا. یہی بات ہے. اور اس میں جو انہوں نے اور بھی باتیں پیش کی ہیں، بہت اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. اور جو ہے نا ایک نادان لڑکا، لیکن یہ استعارہ ہے جس میں ان کو اپنا عکس نظر آتا ہے نا، جو مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور صبح سے شام تک کر رہا ہے، لیکن بظاہر وہ ناکام ہی رہتا ہے. تو اس میں یہاں پر تھوڑی سی نظم جو ہے وہ ایک دم شاعر کی اپنی کیوں سمجھ لیں اس کا اپنا المیہ لگتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر تمنا، اس کی ناکامی، ان ساری چیزوں کا یہاں پر اچھا وہ جو انہوں نے لکھا ہے، جو کنڈی پہ اپنی تمنا لگاتا ہے ناکام ہی لوٹتا ہے، یہ بڑی زبردست قسم علامتی بات ہے. انسان اپنی خواہش کو کس مقصد کے ساتھ باندھتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے جال ڈالتا ہے، لیکن خواہش کا یہ عمل خود اسے ناکامی اور اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں نا. یہ باتیں، یہی چیز اس نظم کو بہت ہی متاثر کن بناتی ہے. کہ پھر انہوں نے یہ بھی ایک جملہ ہے کہ عورتوں کے مزاج آشنا جانتے ہیں کہ مچھلی کو مرغوب چارے سے پکڑو.
اب یہاں پر طنزیہ، شوخ انداز، روزمرہ کا لہجہ، اس سے شاعر انسانی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرنا، اس طرح کی اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے. اور پھر وہ آگے بھی بڑھتے ہیں کہ بھئی خواہش تو ہے وہ ایک پھندا ہے. اور یہ ساری چیزیں نظم کو بہت ہی ایک اعلیٰ پیمانے کی نظم کس درجے پہ لے جاتی ہیں. میں بہت متاثر ہوا اس نظم سے. اب جیسے کہ سب دوست بھی یہاں پر کہا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زمانی، بہت ہی گہرائی لیے نظم ہے. تو اس کے لیے جتنی بھی ان کو مبارکباد پیش کی جا سکے سروش صاحب کو کم ہے. بہت شکریہ انجلا کہ آج نے آپ نے اتنی خوبصورت نظموں کا جو ہے نا یہ بندوبست کیا، یہ شام خوبصورت والی اتنی سجائی جس میں ہم سب یہ سن رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سرور غزالی صاحب، بہت بہت شکریہ. ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی کہ اتنی اچھی نظمیں سننے کو مل رہی ہیں، اور اس پہ اتنی اچھی آرا، اتنی خوبصورت کہ اتنے اہم شاعر، اتنا خوبصورت شاعر. یہ ایک طرح سے ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کو ہم نے جو آج یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جو سلسلہ تخلیقات کے ساتھ شام شروع کی ہے، وہ اسی لیے شروع کی ہے کہ ایک شاعر کو اور ایک بہت عمدہ ایک تخلیقار کو توجہ سنا جائے اور اس کی تخلیقات سے بات کی جائے. اور جیسا کہ آج ہم وہ کر رہے ہیں، تو مجھے خود بھی بہت خوشی ہے کہ آج ہم سرور سروش کی نظموں کو ہم نے سنا بھی ہے، اور بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہوئی ہے، اور بڑی توجہ سے ہم نے سرور سروش سے بات کی ہے ان کی نظموں کے حوالے سے. کوئی اور دوست بات کرنا چاہے؟ سمین بلوچ موجود ہے. جی انجلا، میں بات کروں گی. جی بالکل، بات کیجیے. سب سے پہلے تو سرمد سروش صاحب کے لیے بہت سی داد. اتنی خوبصورت اور عمدہ نظمیں ہم نے سنی. اور یہ جو نظم ہے آزار گاہ، انسان کی داخلی تنہائی، ذہنی کوفت اور بے سمتی کو بیان کرتی ہوئی نظم ہے. سرمد صاحب نے بیرونی کائنات کی وسعتوں کو انسان کی جو اندرونی اذیت ناک کائنات ہے اس کے تابع کر دیا ہے. نظم کی جو شروعات ہے اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ کائنات کی ساری خوبصورتی اور وسعتیں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جب انسان کا اپنا دل کسی ذہنی یا جذباتی اذیت میں یا آزار میں مبتلا ہو. جب وہ خود کسی آزار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے باہر کے سارے خوبصورت منظر بھی جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، اور کائنات اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک آزار گاہ بن کے رہ جاتی ہے. اب اگر ہم ان کی علامتوں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں بگولوں کی ماند آوارہ میں. یہ انسان کی بے ثباتی، بے چینی، بے سمتی، آوارہ خیالی کی کیسی بہترین عکاسی ہے، بگولوں کی مانند. پھر انہوں نادان لڑکے اور مچھلی کے شکار کی بات کرتے ہیں. یعنی زندگی کی لا حاصل تگودو اور غلط طریقوں سے منزل پانے کی جو کوشش ہے اس کی علامت ہے نادان لڑکا اور مچھلی کا شکار. کہ جیسے ایک مچھلی جو ہے وہ مناسب چارے کے بغیر نہیں پکڑی جا سکتی، اسی طرح اگر ہم زندگی کے اصولوں کو درست طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہمارے خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آئینے کی علامت انہوں نے جو لڑکا ہے، نادان لڑکے کو ایک آئینے کی طرح پیش کیا ہے. شاعر اس میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور اپنی ناکامیوں اور نا حاصل جو تمنائیں ہیں وہ اس میں دیکھتا ہے، اور وہ اس کو اپنا عکس اس میں نظر آ رہا ہے. اختتام کی طرف جب نظم بڑھتی ہے تو رات کے گہرے ہوتے سائے اور پست حوصلے کا منظر انسان کی جو ابدی مجبوریاں ہیں ان کو ظاہر کر رہا ہے.
نادان لڑکا تو مایوس ہو کر اپنی ہنسی لپیٹ کر واپس جا سکتا ہے، مگر اندرونی کرب میں جو مبتلا انسان ہے، جو بہت حساس انسان ہے، اس کے پاس پلٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا آزار اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو جتنا میں سمجھی ہوں اس نظم کو کہ یہ احساس زیاں کی ترجمانی کرتی ہوئی نظم ہے، جہاں انسان بیرونی دنیا سے کٹ کر اپنے اندر کے آزار میں اس طرح قید ہو جاتا ہے کہ اسے کائنات کی ہر چیز، ہر گوشہ اپنی تکلیف کا تسلسل محسوس ہوتا ہے۔ بہت اچھی نظم ہے، اور پھر سے سرمد صاحب کے لیے بہت سی داد۔ بہت شکریہ سمین بلوچ، بہت بہت شکریہ، نظم پہ گفتگو کی آپ نے، نہایت پسند کی آپ نے نظم کو، بہت سلمیٰ سروش کی نظمیں تو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو نظموں کو خوبصورت طور پر بننا ہوتا ہے یہ ہے سلمیٰ سروش کے ہاں، جیسے کہ ابھی کاشف بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان کے ہاں بنت ہے نظم کی وہ بہت خوبصورتی سے ہے، بہت ہی کمال طور پہ لکھتے ہیں یہ۔ میں اپنے باقی دوست سے اگر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، باقی کوئی اور دوست بات کرنا چاہ رہا ہے تو میں تو ضرور بات کریں، نہیں تو پھر میں نجمہ منصور صاحبہ کی طرف آتی ہوں جو آج کی نظم نشریح سے صدارت کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نجمہ صاحبہ سے درخواست کروں گی، آج کی نشریح کی صدارت نجمہ منصور کر رہی ہیں جو خود نظم کا بہت اہم نام ہے، وہ نشریح کی صدارت کر رہی ہیں۔ میں ان سے ایک تو ان کی شکر گزار ہوں کہ آج کی انہوں نے صدارت قبول کی، اور درخواست کرتی ہوں کہ وہ سلمیٰ سروش کی نظموں پہ بات کریں جو آج انہوں نے سنائی ہیں۔ جی نجمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آج کی نشریح بہت اچھی، بہت شاندار، اور تمام دوستوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ سمیم، راشد جاوید صاحب، ڈاکٹر مہر زادی، سرور رضاوی صاحب، قاسم سلیم صاحب، سب نے اور آپ نے بہت عمدہ نظموں کے پر بڑی خوبصورتی سے کھولے ہیں۔ اصل میں سلمیٰ سروش جو ہے وہ خود ایسے صاحب اسلوب اور فکری تجرید کے شاعر ہیں کہ ان کی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اس نشست کی مجھے محفل صدارت جو مجھے سنبھالنا ہے پڑی ہے، وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ روایتی موضوعات سے ہٹ کر جو وجودی سوالات ہے ان سے، اور ان کی جو ان کے اندر جو معنویت ہے ان کی نئی تہوں کو وہ سیکھی ہے۔ یہاں پہ میں چراغ حمید انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنی خوبصورت نشستیں رکھتے ہیں، اور ہم جیسے جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی پیاس بجھانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ کہ میں جو اس وقت ان کی نظمیں میں نے سنی ہیں وہ تمام نظمیں بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ماسٹر اردو شاعری کے اس ہجوم میں جو انہوں نے سلمیٰ سروش کی جو آواز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بالکل ایک الگ شناخت اور ان کا ایک منفرد جو آہنگ ہے وہ ہے ان کی نظموں میں، اور وہ اپنے دور کے جو باقی شاعر ہیں ان میں بہت منفرد ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ان کے جو نظمیں ہیں وہ ایک صرف لفظ نہیں ہوتے، وہ ان کا ایک فکری تجربہ ہوتا ہے جو وہ اپنی نظموں میں بیان کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان کی نظموں پہ آپ عنوانات ہی دیکھ لیں تو وہ ہی اتنے منفرد ہیں کہ وہ روایت زدہ جو فضا ہے اس کو توڑ کر اس میں سے وہ تلخ اور صاف گوج اور غیر روایتی جو اسلوب ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو میں سمجھتی سلمیٰ کی جو نظمیں ہیں یہ تینوں نظمیں وہ اپنی تکنیک میں، تھیم میں اور اسلوبیاتی ساخت میں ہر اعتبار سے جو ہے وہ اردو نظم کے جدید اور تیسرے برتاؤ کا بہترین نمونہ ہے۔
میں اپنی بات سب سے پہلے جو شروع کروں گی ان کی تیسری نظم جو ابھی دوستوں نے اس سے بات بھی کی ہے کہ اس کا نام آزادہ ہے۔ اس میں انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ ایک اس میں جو انسان انہوں نے جس کی تصویر پیش کی ہے وہ ایک فکری محور ہے اس انسان کا جو اپنے اندرونی جو غم اور وجودی تنہائی جو ہے اس میں مبتلا ہے۔ اس نظم کا اگر ہم مرکزہ جو ہے وہ دیکھیں تو وہ فلسفہ ہے کہ انسان کا جو اصلی عذاب ہے وہ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ جہاں بھی جائے یہ عذاب اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس میں انہوں نے جو سمندر کا ساحل، شام کا دھندلکا اور مچھلی پکڑنے میں ناکام نادان لڑکا جو علامتی جو کردار انہوں نے یہ بنایا ہے اور اتنی خوبصورتی سے اس کو بنا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نادان لڑکا مجھے یوں لگا کہ دراصل یہ خود جو ہے متکلم یعنی شاعر جو ہے بذات خود جو ہے یہ اس کا عکس ہے، اور زندگی اور خواہشات کی کنڈی میں ناکامی کا آزار جھیل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نظم میں یہ ایسی ایک خوبصورت انہوں نے ایک انداز بیان جو ہے اپنایا ہے کہ اس میں جو اندرونی اس کی ڈرامائیت ہے وہ بڑی جو ہے واضح طور پہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور قاری اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس میں جیسے تیرا خیالی کی چادر ہے، روح کا تلاطم ہے، اور افق دا میں سینے کی آتش جیسے ستاروں سے انہوں نے جو داخلی کیفیات کو خارجی مناظر سے بڑی خوبصورتی سے جوڑا ہے، وہ بھی ایک بہت ایک ان کی خوبصورت جو ہے پیشکش ہے۔ یہ نظم مجھے یوں لگا کہ جو ہے اپنی ساخت میں یہ دائرہ نما ہے، جس میں جیسا کہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام ایک ہی بنیادی مصرے پر ہوتا ہے، جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہو پر ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اس فکری الجھن اور ناگ آواز نہیں آ رہی مجھے، نرمل صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میرا خیال ہے ان کا مائک کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا ڈسکنیکٹ نہ ہو گئی ہو۔ کوشش کا احاطہ کرتی ہے یہ نظم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کی آئی ہے، آواز بیچ میں چلی تھوڑی گئی تھی، کم آ رہی ہے ابھی بہت۔ آئی ہے بیچ میں، آواز نہیں آ رہی تھی؟ ابھی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، بیچ میں چلی گئی تھی۔ جی کہیے۔ اچھا سوری۔ اچھا یہ نظم جو ہے دوسری نظم جو ان کی رفیق انجم ہی بے وفا تھا، یہ ایک ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے، اور اس میں انہوں نے ایک ایسی خاتون کے رد عمل پر مبنی جو ہے بات کی ہے جس کا شناسہ یا محبوب جو ہے رفیق انجم خودکشی کر لیتا ہے، اور شروعات میں وہ شدید احساس جرم سے گزرتی ہے، لیکن جب ہم جیسے جیسے نظم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اس کے پر جب کھلتے چلے جاتے ہیں تو ایسا ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ضمیر ہے اسے بچانے کے لیے دلیلیں تراشتا ہے۔ پہلے وہ وجودیت کی جینیاتی نقص اور آخر کار وہ رفیق انجم کو ہی بے وفا اور بزدل قرار دے کر خود کو بری ذمہ کر لیتی ہے۔ اس نظم میں اسلوب جو ہے نفسیاتی ڈرامے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور نظم کے وسط میں آ کر وہ کوسین کے اندر کا متن یعنی یہاں پہ کچھ بھی اٹل نہیں ہے، ایک تحلیلی اور فلسفیانہ وقفہ پیدا کرتا ہے جو انسان کے بیانیے کو بڑی خوبصورتی اور بڑی فطری طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تختی اور اموختہ جیسی روایتی الفاظ کے ساتھ انہوں نے جو جنوم اور وجودیت اور عدلیہ اور ناقد ضمیر جیسے جدید اور سائنسی الفاظ کو ملا کر ایک بالکل تازہ اسلوبیاتی جو سطح تراشی ہے وہ بڑی شاندار ہے۔ اس میں آگے جا کر پھر وہ جب بات کرتے ہیں
تو وہ یہ نظم بڑی خوبصورت جو ہے اینڈ اس کا بڑا شاندار بن جاتا ہے. اور جب ہم میں نے جب ان کی پہلی نظم جو ہے وہ سنی تو وہ اپنی جگہ بڑی شاندار تھی کہ جس کا عنوان ہی بڑا میں سمجھتی ہوں منفرد ہے کہ غلام اکبر پہنچ گئے ہیں. یہ جو ایک سوالیہ نشان انہوں نے ایک بڑا جو ہے قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی ایک عام بے ضرر سست اور غیر فعال زندگی کے وجودی سوال کو سامنے لاتی ہوئی یہ نظم جو ہے ایک شخص کا مجھے خاکہ سا لگی ہے. یعنی خاکہ نما نوحہ آپ کہہ رہے. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. ہم یہ نظم جو ہے جہاں شاعر سوال اٹھاتا ہے کہ جو شخص دنیا کے رنگ و بو خواہشات اور تعلقات سے بالکل ہی بے خبر اور الگ تھرک رہا، کیا وہ بہشت یا آفتاب آخرت کی وسعتوں اور حوروں کے رنگ و بو کو برداشت کر سکے گا؟ اس اسلوب میں میں سمجھتی ہوں یہ بڑی ایک المیہ سا بن جاتا ہے اس کا یہ جو سطرے ہیں. اور اس میں تشبیہ جو ہے غلام اکبر کی مکینکی اور محدود زندگی کو کوزے میں بند کرتی محسوس ہوتی ہے. یہ نظم جو ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سوالات پر مشتمل ہے جو قاری کو غلام اکبر کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اچھا، ان تینوں نظموں کا جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سرمد نے کیسے اس کو بنا ہے ان نظموں کو. ان کی صوتی جو اس میں ہم آہنگی ہے اور تنوع ہے وہ ازارگاہ میں آپ دیکھیں کہ لہر کا بہاؤ مدم ہے، شہر اور ساحل کی لہروں کی طرح دھیما ہے، جبکہ رفیق انجم کی بے وفا ہمیں مصروں کی لمبائی میں تنوع اور نفسیاتی اضطراب کی وجہ سے ایک تیز اور جو ہے اس کا ردم بڑا اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور اس کا جو بیانیہ اور سوالیہ انداز ہے اور اس میں جو روزمرہ گفتگو کا گمان ہے وہ بھی بڑا کلاسیکی قسم کا ہے. اسی طرح ہم ان کی جو یہ نظم ہے، تینوں نظمیں جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے جذبات کا اظہار کیا ہے یا کردار نگاری یا بیانیہ تکنیک کے ذریعے جو فکر کی بنت کی ہے، جیسے جہاں نادان لڑکا یا غمزدہ خاتون اور غلام اکبر، یہ تین بالکل مختلف نفسیاتی اور وجودی ہے کہ مجھے یہ آواز نہیں آ نظمیں رہی. جو ہے آواز آ رہی ہے ابھی آئی ہے جی میری؟ آ رہی ہے اچھا، آ رہی ہے. یہ جس کا جو میں خلاصہ اس کا اگر میں بیان کروں تینوں کا، تو یہ نظمیں جو ہیں مجھے اردو نظم کو روایتی رومانویت اور محض سیاسی نعرے بازی سے نکال کر یہ نفسیاتی، وجودی اور معاصر انسانی الجھنوں سے جوڑنے کا ایک کامیاب اور جاندار تجربہ ہے. میں آخر میں سرمد سروش صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی شاندار نظمیں ہمیں سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چراغ ہمیش انتظامیہ کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شامل ہونے کا موقع دیا، خاص طور پر انجلا کا جو ہمیشہ بڑی محبت کا اظہار کرتی ہیں. اور آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ نجمہ منصور صاحبہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور آج کی تشریف سگارت قبول کی. ایک بہت خوبصورت نشست سرمد سروش کے ساتھ ہم نے آج شام رکھی، ان کی 3 نظمیں سنی. ہمارے پاس چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، ورنہ تو ہم ان کو سنتے جاتے، اتنا خوبصورت لکھتے ہیں. جی سرمد کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی سرمد.
جی میں بس شکریہ یہ ادا کرنا چاہ رہا تھا پہلے تو فورم کا کہ انہوں نے عزت افزائی جو ہے مجھے دی، اور بہت اچھی گفتگو ہے باب نے کی، اور نجمہ منصور صاحبہ نے اپنا صدارتی جو خطبہ دیا ہے وہ بہت عمدہ تھا، راشد جاوید صاحب، سرور غزالی صاحب، کاشف صاحب، سب اب دوسرے احباب نے بھی، سمین بلوچ نے بہت اچھی بات کی، تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ آ، اور راشد جاوید صاحب عموماً جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں نظم پہ، تو وہ دوسری تیسری نظم پہ انہیں آغاز کیا تو مجھے نا ایک عربی شاعر ہیں سبا معلقات کے سب سے کم عمر، طرفہ، وہ ان کی نظم کی دو لائنیں یاد آ گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قبیلے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو قبیلے کے جو سردار ہیں وہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی اس مشکل میں جو ہمارے کام آ سکے، تو طرفہ کہتا ہے کہ میں خود ہی اپنی سب سے ایک قدم آگے آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ہی بلاتے ہیں۔ بالکل سلامت رہے ٹھیک آپ ہے، لوگ، بالکل ٹھیک کہا، بہت شکریہ بالکل سرمد، ایسے ہی ہے، بہت شکریہ۔ سلامت رہے آپ لوگ۔ بہت بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سرمد، بہت شکریہ۔ آج ہم نے سرمد سروش کے ساتھ شام رکھی، ان کی 3 نظمیں، غلام اکبر پہنچ گئے ہیں، رفیق انجم ہی بے وفا تھا، اور آزار کا، وہ یہ 3 نظمیں سنی، اور اس پر دوستوں نے بات کی، بہت اچھی نشست ہماری، بہت عمدہ نشست ہماری۔ میں تو بس شکریہ تو ہمارے راشد جاوید صاحب کریں گے جو ہمارے نشست کے سرپرست، سرپرستوں میں بھی ہے، وہی یہ ہمیں وہ جو سربت نے کہا کہ وہ آگے لے کے چلتے ہیں، تو جی راشد جاوید صاحب۔ جی بہت شکریہ انجلا جی، شکریہ تو ادا کرنا ہے جناب سرور غزالی کا، سمین بلوچ، ناجیہ احمد، حبیب فاطمہ، مکرم نذیر صاحب، امبرین احمد بھی آئی تھیں اور پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی، مطربہ بھی آئی تھیں، ڈاکٹر مہر زیدی نے گفتگو کی، کوئی ایس این بھی آئے تھے وہ بھی پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہوئے، کاشف سلیم عرفہ، فرا خان، صوبیہ یاسین اور صفیہ شناس، ان سب کا بہت شکریہ کہ ان کی شرکت کی وجہ سے ہی نشست جو ہے اس میں کچھ رونق ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے، اور بہت 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 شکریہ سرمد سروش کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور اپنی اتنی خوبصورت شاعری جو ہے وہ نظمیں ہمارے سامنے پیش کی، اور پھر ان کی پڑھنت جو ہے اس کی داد دینا جو ہے وہ بھی بالکل واجب ہے، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے نظمیں جو ہیں سنائی ہیں، اور نجمہ منصور صاحبہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے صدارت کی اور اپنا عمدہ خطبہ صدارت جو ہے وہ پیش کیا، اور نظامت، ظاہر ہے آپ کی نظامت کے بغیر تو نشست جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہی نہیں، کیونکہ نظامت کے دوران ہی آپ بہت سے ایسے سوال اٹھاتی ہیں جن کے بارے میں ہم بھی پھر سوچتے ہیں، اور تکنیکی تعاون کے لیے ناجیہ احمد جو ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ اور سب شب بخیر۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ کل صبح یہ جو نظمیں ہیں یہ چراغ ہمیش کے فیس بک پیج پہ بھی لگ جائیں گی، جو دوست اس نظموں کے حوالے سے وہاں اپنے کمنٹس دینا چاہیں، اپنی رائے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ یہ نشست لائیو بھی جاتی ہے، ناجیہ احمد اس کو لائیو بھی، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور پھر ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے پھر اس پہ بھی یہ وہ جاتی ہے، چراغ ہمیش کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی جاتی ہے۔ ایک نام جو شاید راشد صاحب لینا بھول گیا یا رہ گیا، میں مکرم نذیر کا بھی شکریہ، میرے تو بھائی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ وہ بھی آج ہماری نشست میں موجود رہے۔ بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا، ہم اگلی نشست میں آپ سے پھر ملتے ہیں، بہت بہت شکریہ، شب بخیر، خدا حافظ۔ شب بخیر۔